السلام علیکم. ہیلو ایوریبڈی. آج میں آپ کو ایک واقعہ بتانے لگا ہوں جو کہ چند دن ہوئے مجھے ایک میرے دوست نے یہ بات مجھے بتائی. وہ کہتا ہے کہ یہ چند سال پرانی بات ہے اور یہ ضلع کوہاٹ کا واقعہ ہے. وہاں ایک قبرستان میں ایک قبر پہ لوگ جو ہے وہ جب فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں انہیں اس قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی دو اور قبریں تھیں جہاں سے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، اور رات کے وقت اکثر لوگوں نے آگ کے شعلے نکلتے ان قبروں سے دیکھے تھے. اور وہ دو قبریں جو تھیں ان کے قدموں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ آدمی جو ہے یہ اس کے بیٹے کی قبریں ہیں. تو یہ بات پورے علاقے میں بڑی مشہور ہوگی اور لوگ اکثر وہاں جاتے تھے اور سب یہ کہتے تھے کہ ہاں واقعی قبر سے بہت خوشبو آتی ہے اور دوسرے سے ہمیں چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. تو لوگوں نے تحقیق کا فیصلہ کیا کہ بھائی پتہ تو چلائیں کہ یہ اصل میں ماجرا کیا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ آدمی جس کی قبر سے بڑی خوشبو جو ہے وہ آتی ہے، یہ اس علاقے کا ایک بہت ہی امیر بزنس مین تھا. بہت اس کے کاروبار تھے اور بہت ہی امیر اور بہت خدا ترس آدمی تھا. بیواؤں اور غریبوں کا اور یتیموں کا یہ بہت خیال کیا کرتا تھا. اس کے 4 جو ہیں وہ بیٹے تھے، جن میں سے 2 ابھی حیات ہیں اور 2 جو ہے ان کی اس کے ساتھ قبریں ہیں. تو یہ آدمی جو ہے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کا بڑا خیال رکھتا تھا، برابر کا جو ان کا حصہ بنتا تھا ان کو وہ حصہ دیا کرتا تھا. پھر جب یہ بہت ضعیف ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ یہ کام کر سکے، تو اس کے جو بڑے بیٹے تھے دونوں، انہوں نے اس کے پورے کاروبار کا جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا. اور یہ دونوں بیٹے جو تھے، باپ تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ کاروبار دیکھ سکتا، لہذا وہ جو کچھ آمدنی ہوتی تھی وہ زیادہ تر وہ خود دونوں جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے، اور جو سب سے چھوٹا ان کا بھائی تھا اس کو وہ کبھی کبھار کچھ دے دیا کرتے تھے، ورنہ اس کو کچھ نہیں دیتے تھے. جو اس سے بڑا تھا وہ تھوڑا ہوشیار تھا، اس کو جو ہے وہ بلکہ خود ہی ان سے لڑ جھگڑ کے اپنا حصہ جو ہے کچھ نہ کچھ لے جایا کرتا تھا. تو ہوا یہ کہ ایک دن جو ان کے والد تھے وہ وفات پا گئے. لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے 2 بڑے بیٹے جو ہے ان کو کچھ کھلا کے ان کو مارا تھا. تو زیادہ یہی بات اس علاقے میں مشہور تھی کہ یہ 2 بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے باپ کو کچھ زہر وغیرہ دے کے یا کسی طریقے سے باپ کو مار دیا. اب جو کچھ آمدنی ہوتی تھی یہ دونوں بھائی جو ہے وہ زیادہ تر حصہ خود لے لیتے تھے، چھوٹوں کو کچھ نہیں دیتے تھے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ یہ سارا جو ہے بزنس ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں اور چھوٹے جو ہیں ان کو کچھ نہ دیں. تو اس بات پہ یہ جو ہے جائیداد بانٹنے میں اور جو بزنس جو ہے اس کو بانٹنے میں ان دونوں کو آپس میں جھگڑا ہو گیا. نوبت جو ہے وہ بندوقیں نکالنے تک آ گئی، جس میں دونوں بھائی جو ہے وہ دونوں قتل ہو گئے. اب جب دونوں قتل ہو گئے تو جو دونوں چھوٹوں میں سے بڑا تھا، اب اس نے وہ پورا جو کاروبار تھا اس کا کنٹرول سنبھال لیا. وہ بہت ہی خدا ترس باپ کی طرح بہت ہی خدا ترس آدمی تھا. وہ بھی یتیموں اور بیواؤں کا اور غریبوں کا بہت خیال رکھتا تھا، اور جو کچھ آمدنی ہوتی تھی بزنس سے وہ سب کو بڑے جو بھائی تھے ان کے بچے جو ہیں ان کو بھی برابر کا حصہ دیتا تھا، چھوٹے کو بھی برابر کا حصہ دیتا تھا. تو کچھ عرصے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ بھائی میں بہتر ہے کہ میں برابر کے 4 حصے کر کے یہ جو ہے وہ سب کو ان کے حصے دے دوں. تو اس نے 4 حصے برابر کیے، چھوٹے بھائی کو بھی حصہ دے دیا کاروبار میں، اور 2 بڑے تھے ان کے بچوں کو بھی برابر کا حصہ دے دیا. تو اس طرح وہ اپنی ذمہ داری جو اس نے اس طرح اپنی نبھائی، اور اس کو لوگ اس علاقے میں جو ہے وہ بہت دعائیں دیتے تھے اور بڑا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بھی بہت خدا ترس آدمی تھا. تو اس ساری بات سے سبق یہ حاصل ہوا کہ جو بے انصاف تھے دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا، اور کس طرح وہ اس دنیا سے گئے، اور مرنے کے بعد بھی کس طرح ان پہ جو ہے وہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ ان کی قبروں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے، اور ہم سب جو ہیں وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بھی اگر کوئی اس طرح کی ذمہ داری ہم پہ آ جائے تو اس کو پورا کرنے کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت دے، اور بے انصافیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، بلکہ جس کا جو کوئی حصہ ہو وہ ایمانداری سے ہم اس کو دیں.
تو ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے اور ہمیں جو ہے وہ انصاف کرنے کی توفیق دے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔